آسٹریلوی شہر سڈنی میں دہشت گردی، اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر ایک دہشت گردانہ کارروائی کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ واقعے کے فوراً بعد اسرائیلی اور بھارتی میڈیا اور ان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس واقعے کو پاکستان کے ساتھ نتھی کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ سید محمد علی صاحب، کہے گا کہ کیا کہیں گے، ہمیشہ کی طرح کسی بھی ملک کے اندر کوئی واقعہ ایسا پیش آ جائے تو اسرائیلی بھارتی میڈیا جو ہے فوراً اسے پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے، لیکن کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مئی میں مارکہ حق ہو یا مشرق وسطیٰ کی جنگ ہو یا اب یہ واقعہ ہوا ہے جو سڈنی میں افسوسناک، ہر موقع پہ جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ اور حال ہی میں جو اس کا افغان میڈیا کے ساتھ اور کسی حد تک اسرائیلی میڈیا کے ساتھ بھی جو گٹھ جوڑ ہے، وہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی افسوسناک واقعہ سڈنی میں ہوا تو بڑی ذمہ داری کے تحت آسٹریلیا کے وزیر اعظم، ان کے پولیس چیف اور انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ ہم اس معاملے کی تہ تک جائیں گے، اور کسی کو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ طور پہ، فوری طور پہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ لیکن بھارتی میڈیا نے فوری طور پر ایک شخص کا نام لے کے ایک پاکستانی کی فیک آئیڈینٹی کو استعمال کرتے ہوئے، جو کہ ایک پرامن اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ایک الیکٹریکل انجینئر ہیں، سڈنی میں مقیم ہیں، ان کی آئیڈینٹی کو چوری کر کے ایک منفی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف جھوٹے انداز میں شروع کیا، جس کو پھر افغانی میڈیا اور پھر جیروزلم پوسٹ اسرائیل نے بھی کیری کیا۔ لیکن میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان پاکستانی انجینئر کو کہ انہوں نے بر وقت جو ہے سوشل میڈیا پہ آ کے اس بات کی وضاحت کی، اس واقعے کو کنڈیم بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وضاحت کی کہ ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کی کہ انہوں نے اپیل کی کہ وہ تمام اکاؤنٹس جن سے یہ ان کی آئیڈینٹی کو چوری کر کے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ان کو آپ رپورٹ کریں، جس کے نتیجے میں یہ سازش جو ہے وہ بے نقاب بھی ہوئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ کل رات کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا اسی طرح کا بھارتی میڈیا نے کیا کہ جی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو کینیڈا میں لینڈ کی ہے، اس کے کریو نے سیاسی پناہ مانگی ہے، تو اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بھارت، افغانستان اور کسی حد تک اسرائیل کی انفارمیشن وارفیئر کا ایک ٹارگٹ ہے۔ اس لیے ہمیں مسلسل چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور بر وقت انداز میں آپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے اپنے عوام اور عالمی برادری کو ان جھوٹ کو بے نقاب کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان سازشوں کو ناکام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب یہ اطلاعات بھی موجود ہیں کہ ساجد اکرم کا بنیادی تعلق افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے ہے، اس سلسلے میں آسٹریلین ہوم منسٹر کا بیان بھی حقائق کی توثیق کرتا ہے، اور پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ دہشت گردی کا ایک عالمی مسئلہ ہے اور افغانستان اس کا گڑھ بن گیا ہے۔ جی بالکل، اس میں دونوں پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک جو تازہ ترین اطلاعات ہیں جس کے حوالے سے آسٹریلیا کی انٹیلیجنس چیف نے بھی ان کے میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ صاحب وہاں پہ 27 سال سے مقیم تھے۔ 1998 میں وہ گئے تھے، 50 سال ان کی عمر تھی، اور انہوں نے اور ان کا جو بیٹا تھا، ان کے پاس 6 ہتھیار تھے، اور یہ گن کلب کے ممبر بھی تھے، جس اسلحے کو استعمال کیا انہوں نے افسوسناک انداز میں کل۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی وہاں پہ اطلاعات مصدقہ موجود ہیں کہ اس کی جو ریڈیکلائزیشن ہے وہ خود آسٹریلیا میں قیام کے دوران رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کے والد صاحب، ان کی 50 سال عمر ہے، اور یہ 27 سال پہلے آسٹریلیا گئے ہیں، جبکہ ان کا بیٹا جو ہے نوید اکرم جو ہے، اس کی 24 سال عمر بتائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا ہے، وہیں پلا بڑا ہے، اور وہیں وہ ریڈیکلائز ہوا ہے، اور اس طرح کی تصاویر بھی گردش کر رہی ہیں۔ بالکل، اور اس کو جوڑنا انتہائی تشویشناک ہے۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔